بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، پروگرام جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے، میں اس کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جن کے بغیر یہ پروگرام غیر نامکمل رہتا ہے، حضرت علامہ مفتی محمد صدر امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، عموماً نماز میں لوگ گھروں میں کچھ تو ایسے لوگ صرف سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہی پڑھتے ہیں، اور تھوڑا جنہوں نے یاد کیا ہوا قرآن مجید وہ 30ویں پارے کی 12-8 صورتیں ہوتی ہیں، عموماً نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر یہ تلاوت کرتے ہیں کہ حالت خواب میں بھی انہی صورتوں میں سے کسی صورت کی سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک کسی بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں دیکھے ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے مفتی محمد صدر امجدی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے گا آپ کے ٹی وی اسکرین پر ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے گا، مفتی محمد صدر امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شروع گفتگو آغاز کریں گے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ، عموماً ہر شخص کو سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک یا اس سے بھی 2-4 پہلے صورتیں یاد رہتی ہیں، نماز میں عموماً پڑھتے ہیں لوگ، تو اگر خواب کی حالت میں ان صورتوں میں کسی صورت کی تلاوت کی جائے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ عام طور پر یہ جو سورہ فیل سے لے کر اخیر سورت تک، سورہ ناس تک لوگ عام طور پر تلاوت کرتے ہیں، اور ظاہر کہ جن کو تلاوت آتی ہے تو پھر وہ اور صورتیں بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن بالعموم یہ تلاوت کی جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سورہ فیل کو۔ سورہ فیل چونکہ اس میں اصحاب الفیل کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا تھا، اور اپنے خاص طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو سورہ فیل کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ خواب دیکھے کہ وہ سورہ فیل کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اس میں بھی وہ فتح ایسی ہے کہ اس میں آپ کی قوت یا آپ کے اختیارات یا آپ کی محنت، اس کا عمل دخل اتنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی منصب پر ہے تو اس کے ہاتھوں سے بہت سی فتوحات بھی ہوں گی۔ اچھا، اگر وہ منصب پر نہیں ہے تو پھر یہی کہ دشمنوں پر فتح ہے، دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، چاہے کتنا ہی وہ طاقتور کیوں نہ ہو۔ اگلے مرحلے میں آ جائیے سورہ قریش کی طرف۔ سورہ قریش میں خاص طور پر دیکھیں، اس میں جو قریش عام طور پر بزنس کے لیے سفر کیا کرتے تھے ان کا ذکر ہے، موسموں کا ذکر ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ سورہ قریش اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سورہ قریش کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو نمبر 1 وہ مساکین کو خوب کھانا کھلائے گا۔ اچھا جی، کیونکہ اس میں بزنس کا ذکر ہے، کاروبار کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی ذکر ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ وہی ہے جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ تو نمبر 1 وہ مساکین کو خوب کھانا کھلائے گا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملائے گا۔ اچھا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ کسی قسم کا خوف اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے اسے غیب سے امن عطا فرمائے گا۔ اب آ جائیے سورہ ماعون کی طرف۔ سورہ ماعون جو ہے اس میں خاص طور پر ذکر ہے کہ یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو معمولی برتنے کی چیز بھی جو ہے وہ نہیں دیتا۔ پھر اس میں وہ مصلیین، وہ نمازی کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کی خرابی کا ذکر ہے۔ تو فرمائے کہ جو شخص خواب میں سورہ ماعون پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو دینے سے روکے نہیں،
اور کبھی بھی ایسی صحبت اختیار نہ کرے کہ جس صحبت میں لوگ دین کو جھٹلا رہے ہوں یا دین کے معاملات میں سستی کرنے والے ہوں. اگر وہ خواب دیکھنے والا دینی معاملات میں بالکل صحیح ہے تو یہ سورہ ماعون کی تلاوت کرنا اس کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ تعبیر یہ بنتی ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. باقی صورتوں کو انشاءاللہ ہم پھر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ناظرین، آج کے پہلے کالر آپ ہی میں سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محمد یوسف بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی یوسف صاحب راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی یوسف اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر دو خواب ہیں. ایک میں نے دیکھا ہے کہ میں پتھر بہت بڑی چٹان ہے نا وہ ہوا میں اڑ رہی ہے. کیا ہے؟ نہیں، کیا چیز اڑ رہی ہے ہوا میں؟ ایک چٹان ہے بہت بڑی چٹان. اچھا، چٹان ہوا میں اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر؟ اس کے اوپر راکھ بھی ہے اور مٹی بھی ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ راکھ ہے اور مٹی بھی ہے. اچھا، چٹان اڑی سے راکھ اور مٹی بھی ہے. جی کیا کام کرتے ہیں یہ؟ آپ کام کیا کرتے ہیں حضرت؟ میں ایک ملازمت کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں مطلب؟ گورنمنٹ جاب. اچھا، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، دوسرا خواب بیان کیجیے گا. تو یہ ہے کہ میں واش روم ہوتے ہیں، واش روم اس میں صاف ستھرا میں لیٹا ہوا ہوں اور باہر سے دو اجنبی. کیا ہوا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ ہی بتا رہے ہیں. واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوا؟ لیٹے ہوئے ہیں، پھر؟ لیٹا ہوں. لیٹے ہیں، پھر؟ باہر سے دو اجنبی عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ کیوں لیٹا ہوا ہے ادھر. اچھا، اس سے مجھے آواز آ جاتی ہے اور میں اٹھ کے پھر باہر چلا جاتا ہوں. اچھا، آپ باہر جاتے ہیں، دو خواتین آتی ہیں کیوں لیٹا ہوا ہے، پھر آپ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. بھتیجی نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے اس کا انتقال ہو گیا ہے. کس کا؟ بھتیجی نے خواب دیکھا ہے کہ بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے. جی. اچھا. اس کو کفن پہنا کے قبر میں لٹا ہے، تو وہ قبر کے بجائے وہ بہت صاف ستھرا پانی ہے اس کے اندر جا رہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد مطلب کفن پانی ہے؟ کفن پہناتے ہیں لیکن کفن کے بجائے وہ دیکھتی ہے صاف ستھرا پانی اس کے اندر جا رہی ہے. جی. قبر میں لٹائے اس کو، مگر وہ قبر کے بجائے صاف ستھرا پانی ہے نیچے اور اس کے اندر وہ جا رہی ہے. اس کے بعد پھر جب سب چلے گئے تو پانی میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ نکل نہیں پا رہی ہے. اٹھ کے بیٹھی ہے، نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ باہر نہیں نکل پا رہی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کی بھتیجے کا خواب نے نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں، ادھر واکینڈ سے. واکینڈ سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ صبح کی نماز پڑھ کے لیٹی ہوں نا، تو دیکھا ہے کل کہ بھائی گوشت ہے نا تو بہت اچھا صاف ستھرا گوشت ہے. تو اتنے میں ایک مینڈک آتا ہے نا، تو وہ کوئی اس کو چھری مار رہا ہوتا ہے اوپر سے. تو میں اس کو منع کرتی ہوں کہ یہ تو اللہ تعالی کی حمد کرتا ہے تو اس کو آپ نہ ماریں. اچھا. تو دوسرا ایک اور دیکھا ہے کہ یہ کوئی آج کی درخواستیں ہیں نا، وہ میرے پاس ہوتی ہیں دو، تو کوئی اس طرح کے جیسے میری آج کی درخواست نکلی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپلائی کیا حج کے لیے؟ نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ اور حج کی زیارت نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے مفتی صاحب سے دو خواب ہیں جی، میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں ان سے. ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے جیسے ہمارے باورچی خانے میں کھڑکی لگی ہوئی ہے اور جیسے عموماً کھڑکیوں میں گرل وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک جیسے خواجہ سرا ہے وہ وہاں پہ ہماری کھڑکی کے باہر کھڑا ہے. تو میں اس کو نا پوربی کا سالن جیسے ٹانگ وغیرہ شوربا سالن ہوتا ہے نا، وہ میں ڈال کے پلیٹ سے اس کو پکڑا دیتی ہوں کھڑکی کے ذریعے نا. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور ایسے منظر ایسے تبدیل ہوا کہ جیسے موٹا سے خواجہ سرا آیا ہے اور وہ کھڑکی سے اندر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں نا چاقو ہے.
अच्छा, और वो चाकू लेके मतलब मैं उसको किसी मतलब किताब विताब से पीछे करी कि मतलब वो कोई हमला ना कर दे मेरे पे, तो वो मतलब जैसे वो जमीन पे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है और फिर ना मेरी आंख खुल जाती, मतलब वो मुझे चाकू नहीं मार सकता और ना मैं उसको कुछ मतलब फिजिकली हार्म कर सकी हूँ। और दूसरा जी मेरा मुफ्ती साहब से एक और मुख्तसर सा दूसरा ख्वाब ये पूछना है कि एक हमारी वालदा के रिश्तेदार हैं, वो मैंने इनको ख्वाब में देखा है कि उन्होंने मेरी 2 जो शलवारें हैं वो छुपा ली हैं, फिर मेरी वालदा और मेरा छोटा भाई वो ढूंढ के मुझे दे देते हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपके ख्वाब ने नोट किए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी आसमा बशीर डिस्ट्रिक्ट जंग से। जंग से आसमा बशीर बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं मिलाद की महफिल की तैयारी कर रही हूँ। नहीं आवाज़ नहीं है, क्या बताया आपने? मिलाद की महफिल होती है सालाना, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा मिलाद की महफिल की तैयारी कर रही है, सालाना महफिल की, बस यही ख्वाब है आपका? जी वो आती हैं जो पढ़ने के लिए जिन्होंने आना है, तो मैं देखती हूँ कि वो अब्बू बताते हैं भाई वो टेस्ट करवाने गए हैं, उन्हें कैंसर है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी बहन आसमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया बहन सरगोदा से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा मेरी बहन। जी मेरा पहला ख्वाब मैंने ये देखा है जैसे ना कोई खुशी का आलम होता है और ना मेरे हस्बैंड को काले नजर आ रही होती हैं और मैं छत पे जाती हूँ ना बारिश हो रही होती है, बिल्कुल आज थोड़ी थोड़ी बारिश, मतलब ज्यादा नहीं। ठीक है। तो देखती हूँ कि ना 2 खौल है अंडों के, मुर्गे के अंडों के खौल है, एक में 4 अंडे पड़े हैं और एक में 1 अंडा पड़ा है। अच्छा वो जो 4 है वो मैंने नहीं उठाया, जो 1 अंडा पड़ा था वो मैंने उठाया, क्योंकि 4 भी उठा रहा था, वो 1 भी उठा लिया। एक मेरा ये ख्वाब है। और आपने चारों 5 उठा ली है? नहीं 1 उठाया, बाकी 4 लाइन है, लाइन बनी हुई है, 3 लाइनें बनी हुई हैं, वाइट कपड़े मैंने पहने हुए हैं। और जो मेरे साथ है ना वो 20-25 साल उनकी एज है, इस तरह के वो लड़कियां लड़के हैं, उन्होंने भी लाइन बनाई हुई है। और ना जैसे वो मुझे कहते हैं कि आप पहली लाइन में आ जाओ, और मेरे हाथ में एक अंडा होता है, वो मेरे हाथ से गिरता है लेकिन वो टूटता नहीं है। तो पता नहीं मैंने कहाँ जाना होता, वो कहते हैं आप पहली लाइन में आ जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। ये मेरे ख्वाब है। अच्छा जो अंडा आपके हाथ में होता है वो नीचे गिर के टूट जाता है, आप बता रही हैं? नहीं टूटता नहीं है। इनके बच्चे हैं? अच्छा मेरी बहन आप साहिबा औलाद हैं? नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं, काफी साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। चले अल्लाह ताला आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई। एक और कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद बिन कमर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं जनाब, क्या हाल है आपके, खैरियत से? आज क्या ख्वाब बयान करेंगे आप? ख्वाब ये है कि मैं एक जगह से कोई पेमेंट देने की पत्ती लेके आया था, तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही जमील भाई, ऊंची आवाज़ में बोलें। मैंने कहा एक बंदे की मैंने पेमेंट देनी थी, जो उसने मुझे बकाया दिया, मुझे डाउट था कम है, फिर मैंने उसको कहा कि ये 50 कम है, उसने फिर मुझे दे दिए, तो मैं शक में पड़ गया कि आए तो उसने पूरे दिए थे कि मैं गलती थी। अच्छा ये देख लो। ठीक है जमील भाई, आपका ख्वाब नोट किया। और नाज़रीन हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इंशाल्लाह आपको फिर शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ आप ही से करेंगे, शामिल करते हैं अपने कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा आमीन। जी मेरे भाई कहाँ से और कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से बोल रहा हूँ, फारूक मुर्तज़ा। फारूक भाई आप कराची से बात कर, अपना ख्वाब बयान किया फारूक साहब। ख्वाब ये है कि मेरी वाइफ ने कल रात को 4 बजे के करीब ये ख्वाब देखा कि कोई लड़की है लेटी हुई है और चेहरा उसका ढका हुआ है, उसकी जुएं निकालनी है और जुएं भी बड़ी बड़ी जुएं हैं, और वो कोई दूसरा को दे रही है और वो मार रहा है। अच्छा का ख्वाब देखा उन्होंने। ठीक है फारूक साहब, आपकी वाइफ के वाले से आपने ख्वाब बयान किया है, प्रोग्राम देखते हैं। इनकी वाइफ कुछ बीमार तो नहीं है? अच्छा आपके घर में कोई बीमार तो नहीं फारूक भाई? फारूक साहब आप लाइन पर हैं? अच्छा चले गए। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے۔ محمد پور سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میری چھوٹی بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں سب گھر والے، اور اس کمرے کی ایک طرف کی جو چھت ہوتی ہے نا وہ گرنے لگ جاتی ہے۔ اچھا۔ تو میرے ابو جلدی سے اٹھ کے اس کو ٹیپ وغیرہ سے بند کرتے ہیں اور وہ پھر بند ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے دوسرے دن وہی خواب دیکھا کہ وہی کمرہ ہے اور وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ اس کمرے میں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کسی کی دعوت ہے، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی چھت کا حصہ جو ہے نا وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور ہم سب لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ میرے ابو باہر چلے جاتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے کہ ہماری چھت گرنے والی ہے، اور بس یہیں تک دیکھتی ہے کہ وہ گرنے والی ہے اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے بڑا؟ جی وہ تو ہے، کون ہے؟ ابو وغیرہ ہوتے ہیں، میں بھی۔ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ان کی خدمت کیجیے گا۔ جنت کا منی کا بہترین موقع ہے ماں باپ کی خدمت میں۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ساجدہ بات کر رہی ہوں، کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز۔ بھائی میرے نا ہسبینڈ فوت ہوئے، میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، میں عزت میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میری بیٹی کو خواب میں آئے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے بیٹی کو بولتے ہیں کہ میں تمہاری امی کو نظر نہیں آ رہا، میں سب کو نظر آ رہا ہوں اور سب کو نظر آتا ہوں، آپ کی ماں کو نظر نہیں آ رہا۔ میں بہت زیادہ روتی ہوں اور میری بھانجی کو بھی یہی خواب نظر آیا ہے کہ اچھا اور ٹھیک ہے ساجدہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی۔ ناظرین میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ پروگرام میں شامل ہوں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹی وی کی آواز آن ہوتی ہے تو ہم آپ کا خواب سمجھ نہیں پاتے ہیں، نہ سن پاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ اچھا چلیں ابھی چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں پھر شامل کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑی چٹان ہے، وہ ہوا میں اڑ رہی ہے اور اس کے اوپر راکھ اور مٹی بھی ہے۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ واش روم میں لیٹے ہوئے ہیں، باہر سے اجنبی خواتین کی آوازیں آتی ہیں کہ کون کیسے لیٹا ہوا ہے، تو یہ پھر باہر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں کسی حوالے سے بھی، تو اس کام میں انہیں اچھا وہ کام ہے بھی بڑا مشکل، لیکن وہ کام ہوگا نہیں، ان کا فی الحال ہوگا نہیں، اور اس میں رزلٹ جو آئے گا وہ ان کے لیے مطلب خراب ہی آئے گا، تو اس میں ناکامی کی صورت ہی ہوگی۔ تو لہٰذا جو کام یہ سوچ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ترک کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا جو واش روم کا والا خواب دیکھا تو رزق یعنی جو روپیہ پیسہ ہے، مال ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن خاص طور پر ریسورسز جو ہیں، جو آمدنی کے ذرائع ہیں، بس اس میں احتیاط کیجئے کہ کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک کالر نے جوائن کیا ہے، شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد جمیل بول رہا ہوں جی، کیسے ہیں جناب علی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جمیل بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی خواب یہ ہے کہ میں نے دکان پہ بیٹھا ہوں تو ساتھ میں سبزی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ والی دکان بند ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ریڑھی لگی ہوئی ہے، میں نے کہا یہ تھوڑی آگے ہو جاتی، تو اسی دوران ایک ٹماٹر گرتا ہے اس میں سے ٹوکرے میں سے، تو میں اٹھانے جا رہا ہوں تو جس آدمی کی چادر لگ کے وہ گرا ہے وہ واپس آ کے اس کو اٹھا کے اوپر رکھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے محمد جمیل صاحب، آپ کا خواب نے نوٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں پھر شامل ہوئے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں۔ جی پنجاب سے بات کر رہی ہیں، میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میری چھوٹی بہن نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے کزنز وغیرہ میں کسی کی شادی ہو رہی ہے
اور وہ الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے اوپر والے خانے سے جب کپڑے والا باکس اٹھاتی ہے تو اس کے نیچے سے نا 2 لال رنگ کے بچھو اور 2 جو ہے نا سانپ نیچے گرتے ہیں، اس کے پاؤں پہ لگتے ہیں۔ ایک 2 خود ہی نیچے گر جاتے ہیں اور ایک 2 کو وہ جھاڑ دیتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے اتر کے جلدی سے تخت پہ چڑھ جاتی ہے اور وہاں جا کے دیکھتی ہے اپنے پاؤں کی طرف تو سانپ بیٹھا ہوتا ہے اور پانچے کے اندر بیٹھا، مطلب پنڈلی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ بیٹھا ہوتا ہے، پاؤں پہ سانپ بیٹھا ہوتا ہے، دیکھتی ہے تخت پہ چڑھ جاتی ہے، دیکھتی ہے پاؤں پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں میرے پاؤں پہ سانپ ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ سانپ نہیں ہوتا ہے، وہ سامنے والی چارپائی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر دوبارہ وہ کوشش کرتی ہے کہ بتا نہیں پا رہی ہوتی کہ سانپ ہے، لیکن پھر دوبارہ جب دیکھتی ہے چارپائی کی طرف تو وہ 2 ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کر لیا۔ بہن کا سانپ کے والد سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، اب آئی آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی کی آواز کو بند کر، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ دیکھیں ہوتا ہی آپ لوگ ٹی وی آواز کھول دیتے ہیں، پھر نہ آپ کو آواز آتی ہے نہ مجھے آتی ہے۔ اچھا چلیں، جب تک آپ مینیج کریں ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی وہ صاحب جی اچھا، ایک خواب جو کراچی سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی بھتیجی نے یہ خواب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور کفن یعنی کفنا کر جو قبر میں ڈالتے ہیں تو وہ قبر نہیں بلکہ صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، بہرحال نکل نہیں پاتی ہیں اس سے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواب میں مرتبہ دیکھنا یا اس طرح کفن میں یا قبر میں اتارتے ہوئے، تو بہرحال یہ ایک اچھا سائن ہے کہ خواب دیکھنے والے کی لمبی عمر ہوگی، اور دعا ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ اچھے اعمال والی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ یہ اس پانی سے نکل نہیں پا رہے، یہ اندر ہی اندر کسی کشمکش میں ہیں، اور یعنی جس کشمکش سے یہ باہر نکل نہیں پا رہی، تو تھوڑا سا سوچنا کم کریں، اور اگر کوئی ایسا کوئی ابہام ہے یا کوئی بات ہے تو اپنے کسی بڑے سے مشورہ کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، مشورہ کر لینا چاہیے۔ شازیہ صاحبہ نے واقعین سے پوچھا کہ انہوں نے گوشت دیکھا صاف ستھرا، تو مینڈک وہاں پر آتا ہے تو کوئی اس کو چھری مار رہا ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو نہ مارے۔ ظاہر ہے کہ مینڈک کوئی اس طرح موذی جانور بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک یہ ہے کہ صاف ستھرا گوشت دیکھنا یہ تو ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن مینڈک کا آنا اور اسے کوئی چھری مار رہا ہے تو اس میں کوئی یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے فائنینشلی معاملات ہیں، چاہے وہ ان کے حوالے سے ہوں، ان کے شوہر کے حوالے سے ہوں یا گھر کے سربراہ کے حوالے سے ہوں، وہ کوئی ڈسٹرب ہونے کی طرف اشارہ ہے، لیکن انشاءاللہ نتیجہ جو ہوگا وہ ان کے خلاف نہیں جائے گا بلکہ ان کے حق میں ہی ہوگا اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ کہتی ہیں کہ حج کی درخواست گویا کہ میری نکلی ہے، یہ بہت بڑا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، اور اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ زندگی میں کسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ نے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ہے، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی مدتوں سے ان کی کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے جو یہ مانگتے چلے آ رہی ہیں، تو اس دعا کی قبولیت کی طرف، اس حاجت کی پورا ہونے کی طرف الحمدللہ اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ہمارے کچن میں کتنی کھڑکیاں ہیں، تو گرل ہے لگی ہوئی ہے، یعنی خواب میں دیکھ رہی، تو ایک خواجہ سرا جو ہے باہر کھڑا ہے، تو یہ چکن کا سالن اسے پکڑا دیتی ہیں۔ پھر ایک دیکھتی کہ موٹا سا خواجہ سرا ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو، یہ کتاب سے بچاؤ کرتی کہ وہ انہیں کچھ نہ کہے۔ دیکھیں میری بہن، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے یا کہیں تکلیف پہنچے گی کسی حوالے سے بھی، چاہے وہ ذہنی ہو یا کسی حوالے ٹینشن ہو، تو اس میں تھوڑا سا ہاتھ آپ کا بھی ہے۔ یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں، تو لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر بالکل بھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی کا بھی ساتھ دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا دیں کہ آپ خرابی کی طرف نہ جائیں یا آپ پر انگلی نہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ پھر
اتنے میں کال لے لیں میرے خیال میں. چلیں کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بات کرنی تھی کہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو جیسے خواب آیا کہ وہ جو ہے نا چھوٹے بھائی کی ہمارے ڈیتھ ہوگی نا، تو وہ جیسے بڑے بھائی پانی پی رہے ہیں تو وہ چھوٹے بھائی آئے ہیں، وہ ان کو پانی نہیں پینے دے رہے، وہ کہہ رہے نہیں یہ میرا پانی ہے میں پیوں گا نا. اچھا تو میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ اس کی کیا وہ ہے، یہ مجھے بس. پھر لیا تو نہیں پانی پیا تو نہیں پھر چھوٹے بھائی نے؟ پی لیا پانی. پی لیا تھا لیکن ان سے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا. اور ناظرین اس خواب کے ساتھ ہی ہم پھر جائیں گے ایک وقفے پہ، لیکن بہت شارٹ بریک پہ. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین 30 سیکنڈ میں مجھے بتایا گیا کالر موجود ہے، پہلے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم. میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. چلیں ایک اور کالر آ گئے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون؟ فرحان بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. فرحان کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہاولپور سے. بہاولپور سے. جی فرحان اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب تو یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو خواب میں تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بہت خوبصورت بیٹھی ہوئی ہیں تیار ہو کر. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب سر یہ ہے کہ میں آسمان پہ بھی نہیں ہوں، زمین پہ بھی نہیں ہوں، یعنی گھروں سے اوپر ہوں، اور میں اوپر یعنی کہ ٹھہرا ہوا ہوں. میرے آس پاس آسمان سے نا بھینس ہے، کچھ وہ لکڑی نا دریا میں ہوتی ہے جس میں وہ لپٹی ہوئی ہیں، موٹی موٹی بھینسیں ہیں، اور وہ میرے ارد گرد گھومتی ہیں اور پھر وہ زمین پر آ جاتی ہیں. جب میں ان کی جانب جاتا ہوں تو وہ 2 بزرگ اٹھتے ہیں، یعنی وہ بھینسیں غائب ہو جاتی ہیں زمین سے، اور وہ ان کی جگہ 2 بزرگ ہوتے ہیں، سفید داڑھی ہوتی ہے اور سفید ہی لباس ہوتا ہے ان کا. اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں لاری اڈے پہ کیلے بیچتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی؟ کال ڈراپ ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں مفتاح کی طرف پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. چلیں جی. اچھا ایک خواب انہوں نے یہ پوچھا کہ والدہ کے رشتہ دار کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جو ٹراؤزر ہے ان کا وہ چھپا لیا ہے، یعنی شلوار چھپا لی ہے، تو والدہ اور بھائی نے تلاش کر کے دی. تو یہ چونکہ انہی بہن کا خواب ہے تو میں نے یہاں پر وہی بات عرض کروں گا کہ اپنی عزت نفس کو بچا کر رکھیں، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ بہنوں کی بیٹیوں کی جو عزتیں ہوتی ہیں وہ بڑی نازک ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ یا آپ کے بھائی جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ خود بھی اپنی حفاظت کیجئے اور کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جس میں آپ پر انگلی اٹھے یا آپ کی عزت نفس کو دھچکا پہنچے. پھر اس کے بعد آسمہ صاحبہ نے پوچھا کہ میلاد کی محفل کی تیاری کر رہی ہیں اور جنہوں نے پڑھنے کے لیے آنا ہے تو ان کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کے لیے گئی ہیں اور انہیں کینسر ہے. تو بہرحال یہ کوئی ایسا خواب نہیں کہ جس کی تعبیر کوئی نکل رہی ہو، اور ظاہر ہے کہ بندہ اس طرح میلاد کی محفل میں، اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء منع نہیں کرتے یا کوئی اس طرح بات نہیں کرتے. بات یہ کہ اگر ایسا میلاد ہے کہ گھر کی خواتین ہی ہیں اور کوئی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ استعمال نہیں ہو رہا اور وہ وہیں پر نعت خوانی ہو رہی ہے، آواز بار غیر محرموں کی طرح کی جانب نہیں جا رہی، ان کو سنائیں، پھر تو ٹھیک ہے بالکل. لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو ایسا شریعت محترمہ میں اس کی ممانعت ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، غیر محرم کو نہیں سننی چاہیے. تو بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں. ظاہر ہے کہ کوئی اگر خاتون اس طرح میلاد کی محفل میں جاتی ہوں اس طرح ہو تو وہ کہیں نہ کہیں مناظر، اور پھر دن بھی آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مناظر کہیں نہ کہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں نظر آ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرگودا سے شازیہ بہن نے پوچھا کہ یہ کہتی ہیں کہ خوشی کا عالم ہے اور ہسبینڈ کو کالیں آ رہی ہیں، چھت پر جاتی ہیں تو 2 مرغی کے انڈوں کے خول ہوتے ہیں اور بلکہ 4 خول ہوتے ہیں اور ایک طرف 1 خول ہوتا ہے، تو یہ 1 خول اٹھا لیتی ہیں اور 4 نہیں اٹھا پاتی.
پھر دوسرا خواب دیکھا کہ 3 جو ہے وہ لائنیں ہیں اور انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی کہتا ہے کہ آپ پہلی لائن میں آ جائیں، اور ہاتھ میں انڈا ہے، وہ گرتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ دونوں خوابوں کو ملا کر میں یہ عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اور جو اس طرح کسی کی اولاد نہ ہو، خاص طور پر خاتون کی، تو بڑی وہ یعنی سوچتی بھی زیادہ ہے، پریشان بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، معاملات اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ نے اپنے سر پر سوار کیا ہوا ہے تو پھر تو ان دونوں خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن پریشانی ہے، نارمل ہے، اور آپ ایک مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ میں ہے، تو پھر اس دونوں خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ رکاوٹ ہوگی لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں کہ مطلب یعنی خاص طور پر ایک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی ایک اولاد کی طرف، بچے کی طرف، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس کا فیصلہ ہو، لیکن ایک بچے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ اگر علاج کروا رہی ہیں تو وہ بھی کروائیں، جاری رکھیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تم بہترین وارثوں میں سے بہترین ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، تو اور پھر یہ دعا جو ہے آپ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد، یہ بھی ایک تعداد مقرر کر کے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد کی دولت عطا فرمائے گا۔ محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے پوچھا کہ ایک بندے نے جو ہے وہ پیمنٹ کی، ان کو شک ہے کہ مکمل نہیں کی، تو جمیل صاحب شک تھا تو پوچھ لیتے ان سے ذرا پوچھ لیتے کہ بھئی ہم نے کیوں مکمل نہیں کی۔ اور دوسرا جو خواب ہے ان کا، یہ بتاتے ہیں کہ خاص طور پر کہ ان کے مطلب وہاں موجود ہیں، انہوں نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا تھا کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دکان پر سبزی لگائی ہوئی، ساتھ والی ریڈی بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں ذرا آگے ہو جائے، اور ٹماٹر گرا ہوا ہے، پھر وہ آ کر خود اٹھا لیتا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جمیل صاحب جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کام کریں، جو کام نہیں کر سکتے، جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے، اس پر توجہ دینا چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ابہامات میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو شکوک اور جو چیزیں ہیں نا اس میں نہ رکھیں۔ اور تیسری بات جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دوسروں یعنی آپ اگر یہ کہیں گے کہ فلاں میرا کام کر دے گا، فلاں میرا کام کر دے گا، تو اپنے کام خود کرنے ہیں، اور خود جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو ملے گا آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا رزلٹ عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسروں پر اگر آپ وہ کرنا چاہیں گے تو پھر آخر میں خالی ہاتھ ہوں گے۔ یہ خواب بتا رہے، باقی اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد فاروق صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کہ کوئی لڑکی لیٹی ہوئی ہے، یہ ان کی جوئیں نکال رہی ہیں، کسی اور کو دے رہی ہیں، اور وہ ان کی جوئیں مار رہے ہیں۔ کوئی گھر میں بیمار ہے تو انشاءاللہ بیماری دور ہوگی، تھوڑا سا لگے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن بالآخر انشاءاللہ بیماری دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گھر والوں کو ہر بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ثنا صاحبہ نے محمد پور سے پوچھا کہ چھوٹی بہن نے دیکھا کہ کمرے میں جو ہے وہ چھت گرنے والی ہے، ایک کمرے موجود ہے، چھت گرنے والی ہے، والد صاحب آتے ہیں اور جو ہے نا اسے صحیح کرتے ہیں۔ پھر دیکھا دوسرے مرحلے میں کہ وہی کمرہ ہے لیکن بہت بڑا ہے، اور اسی مقام سے وہ حصہ گرنے والا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، والد صاحب کسی کو بلانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ خواب یعنی مکمل نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر گھر میں کوئی کام کاج چل رہا ہے، اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے جو ہے تعمیراتی سلسلہ یا کوئی اس طرح، تو پھر تو کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن
اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، خاص طور پر گھر کا سربراہ، تو میں اتنا عرض کروں گا کہ ان کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے یہاں بیمار ہیں یا مختلف پریشانیوں میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ اب سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. اچھا جی، سائدہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ یہ امی یعنی ان کی بیٹی نے یہ دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی ان کے جو سائدہ بہن ہیں ان کے ہسبینڈ انتقال کر چکے ہیں، تو ان کی بیٹی نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا کہ امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں سب کو نظر آتا ہوں، ان کو نظر نہیں آتا. چونکہ ظاہر ہے کہ وہ گھر کے سربراہ تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کی یادیں یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال اس لیے وہ خواب میں ہر کوئی اس طرح دیکھ رہا ہے، تو بہرحال ان کو ایصال ثواب کیجئے اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیجئے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ میں سب کو نظر آتا ہوں ان کو نظر نہیں آتا، ایسا وہ نہیں. بس یہ ظاہر ہے کہ ایک محبت ہوتی ہے اور ایک اتنا ساتھ ہوتا ہے تو جو بعد میں بھولے نہیں بھولتا، تو یہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. تو لہٰذا ظاہر ہے کہ سوچے آتی میں سے روک نہیں سکتا، لیکن آپ صبر اختیار کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے رہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد کہا کہ پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹی بہن نے دیکھا کہ کزنس کی شادی ہو رہی ہے، الماری سے اگر کپڑے نکالنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ باکس کے نیچے 2 بچھو ہیں اور سانپ ہیں. پھر بعد میں دیکھا کہ پاؤں پر سانپ بیٹھا ہوا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ نہیں ہوتا. دیکھیں 2 بچھو کا ہونا یہ بھی دشمن ہے اور یہ ان دشمنوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو آپ دوست سمجھتے ہیں لیکن وہ کم ظرف قسم کے جیسے ہوتے ہیں نا، جو محسن کش کم ظرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اور سانپ ہے، یہ دشمن ہے، کھلا دشمن بھی ہے، تو نقصان نہیں پہنچایا لیکن بہرحال وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی تمام فیملی کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے اور انہیں بھی جو ہے سمجھداری اور ہدایت عطا فرمائے. یہ نماز کی پابندی رکھیں اور فجر، عصر، عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس والآخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں اور چلتے پھرتے یا حفیظ ہو یا اللہ ہو پڑھا کریں. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کے بڑے بھائی نے خواب دیکھا چھوٹے بھائی کو کہ یعنی بڑے بھائی پانی پینے والے ہیں تو چھوٹے نے کہا یہ میرا ہے، اور انہوں نے لے کر انہوں نے بتایا کہ پی لیا ہے. تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. جنہوں نے خواب دیکھا وہ اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں اور صدقہ دے کر یہ عرض کریں کہ اس صدقے کے وسیلے سے اللہ رب العالمین میری پوری فیملی کی حفاظت فرمائے. پھر فرحان صاحب نے بالپور سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا. یہ تو اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے. یہ محبت کی طرف بھی اشارہ ہے اور نہیں ہے تو محبت آپ کو کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنی چاہیے آپ سے. آسمان اور زمین کے درمیان یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ارد گرد جو ہے وہ بھینسیں ہیں گھومتی ہیں، پھر وہ نیچے آتی تو 2 بزرگ بن جاتے ہیں. بہرحال یہ خواب جو ہے تھوڑا سا نا منتشر ہے، ڈسٹرب خواب ہے، اس سے کوئی تعبیر نہیں بن رہی. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور سوشل میڈیا پہ آپ جب چاہیں ARYQTV.tv پہ کلک کریں. خواب کیا کہتے ہیں ان سے پروگرام مانگیں، پروگرام کے سامنے موجود ہوگا انشاءاللہ. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس پروگرام کو سجا کر سوا کر آپ کے پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.